بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور کس شقی کی ہے حکومت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے، دنیا میں تیرے جد سے کوئی جد ہی نہیں ہے، ویسے تو معین ہے سمندر کی حدیں بھی، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہیں دو بھاری وزن چیزیں، وزندار چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاتھوں میں دونوں چیزوں کا دامن ہے۔ ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی نقل فرماتے ہیں، نجران کے عیسائی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سرکار کا نظریہ دریافت کیا۔ سرکار نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اس کے کلیمہ ہیں جو کنواری بطول مریم کی طرف القاء کیے گئے تھے۔ عیسائیوں نے کہا، محمد کیا بن باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بن باپ کے کوئی بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ذرا یہ تو بتاؤ، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جو نسل انسانی کے باپ ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، ان کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سب نے کہا وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دندانے شکن جواب ارشاد فرمایا، حیرت ہے تمہاری عقلوں پر، حیرت ہے تمہاری سوچ اور فکر پر، جو حضرت آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے ان کو تو تم نے اللہ کا بندہ مان لیا، لیکن حیرت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ان کو اللہ کا بندہ ماننے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے محبوب کہہ دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ اللہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، ہمسر یعنی نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ کسی کا بیٹا، اور نہ اللہ کی کوئی بیوی۔ عیسائیوں نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اچھا، اس میں ایک نکتہ میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، وضاحت کھل کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، مطلب یہ ہے اگر ہمسر ہوتا، اور ہمسر جو ہوتا ہے، ہم سفر جو ہوتا ہے حضرات، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی جنس سے ہوتی ہے، مطلب یہ ہے انسان کی بیوی انسان ہی ہوتی ہے، شیر کی بیوی شیرنی ہوتی ہے، تو معاذ اللہ اگر خدا کی بیوی ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی۔ اور اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، وہ احد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب چلیے نجران کے عیسائیوں کے سامنے سرکار نے ایسے دلائل پیش فرمائے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا، لیکن غفلت کی پٹی آنکھوں پہ پڑی ہوئی تھی۔ حضرات وہ ابھی بھی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے، اسی چیز پر وہ بضد رہے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب یہ ان سے اب آپ مباہلہ فرمائیے، یہ مناظرے سے نہیں مانیں گے،
یہ مباہلے سے مانیں گے۔ حضرات ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے آپ کو مثال سمجھانے کے، ذہن کے قریب کرنے کے لیے دی ہے۔ اب ذرا چلیے یہاں سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار نے فرمایا مباہلہ کرنا ہے۔ مباہلے کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے دوستو کہ میدان میں فریقین نکل کر کے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو حق پر نہیں ہوتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا آبادی سے نکل کے میدان میں آؤ، اگر ہم حق پر ہوں گے ہم بچ جائیں گے، اور تم حق پر نہیں ہوگے تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے کہا 3 دن کا ٹائم دیجئے، سرکار نے 3 دن کا ٹائم دیا۔ وقت آ گیا، عیسائی نجران کے اپنے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر کے میدان میں نکلے۔ ادھر سرکار حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو، انداز یہ تھا کہ حسین نبی کی گود میں، حسن نے اپنے نانا کی انگلی دستے پاک سے پکڑی ہے، سرکار کے پیچھے فاطمہ، ان کے پیچھے مولا کائنات، جا رہا ہے یہ نورانی قافلہ۔ سرکار نے چادر اڑائی، اڑانے کے بعد چادر ڈالنے کے بعد سرکار نے روپوش کیا، ڈھانپا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے گھرانے والے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل رہے ہیں، پادری عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی اپنے پادریوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا پادری جس کا نام عبد المسیح، اس نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے عیسائیوں، اے میری قوم، میں ان ہستیوں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ہم پر یہ کسی پہاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر دیں کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ ان کی اس بات کو بھی قبول فرما کر کے پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کی گود میں ہیں اور ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، انگشت کو پکڑے ہوئے ہیں، ان بچوں کی پیشانیوں سے نور کی ایسی کرنیں اور شعائیں نکل رہی ہیں۔ اگر عافیت چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو بلکہ ان کی بات کو قبول کرو، ورنہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی سارے عیسائی تباہ ہو جائیں گے، کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ کرنا نہیں چاہتے۔ سرکار کو جزیہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عیسائیوں، اگر آج تم مجھ سے مباہلہ کر لیتے، 1 سال کے اندر اندر تمام نصرانی اس روئے زمین سے مٹا دیے جاتے، تمہاری صورتیں مسخ کر دی جاتی، تمہیں بندروں کی شکل میں تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا، خنزیر کی شکل میں تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، انہی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، دونوں کی طبیعت علیل ہو گئی، بخار آ گیا، فیور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، مولا کائنات نے منت نظر کے 3 روزوں کی نظر مانی، بچے ٹھیک ہو گئے۔ جہاں بڑے بڑے اچھے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے، اللہ کے لیے 3 روزوں کی نظر مانی، بچے ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وقت آیا کہ اس نظر کو پوری کریں۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کھجور کی بالکل اوپر، مطلب کیا چٹیا پہ چڑھ گئے، جس کو چٹیا بولتے ہیں ہمارے یہاں آپ کے یہاں، اور جب اس کو نیچے دیکھا زمین کی طرف تو دن میں تارے نظر آنے لگے، نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اگر صحیح سلامت اتر گیا 1100 روپے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور نیچے اترا کہ 500 روپے دوں گا، اور نیچے اترا کہ 200 دوں گا، اور نیچے اترا کہ 100 دوں گا۔ بالکل نیچے اترا، کان پکڑے، اٹھک بیٹھک لگائی، کہا بری بات ہے اوپر چلنا، آج کے بعد نہیں چڑھیں گے۔ یہ ایسی میں نے مطلب کیا، یہ ہماری تمہاری نہیں کہ نظر مان لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی مطلب ہمارے نزدیک کوئی عظمت نہیں ہوتی۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات شیر خدا نظر پوری کرنے کے لیے اپنے پڑوسی شمعون یہودی کے پاس پہنچے۔ 3 شیر جو بطور قرض لے کر کے آئے،
ایک جو حصہ پیسا گیا، روٹیاں تیار کی گئی، دسترخوان پہ لگا دی گئی، افطار کا وقت آیا، افطار کے لیے بیٹھے ہیں، حضرت فضہ موجود ہیں، حضرت فاطمہ موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام مجھے دے دی جائے، میں بھوکا ہوں، اگر تم مجھے یہ کھانا کھلاؤ گے اللہ تمہیں جنتی کھانے کھلا دے گا۔ سب نے اپنے حصے کی روٹیاں اس مسکین سائل کی جھولی میں ڈال دی۔ دوسرے روز ایک حصہ جو پھر پیسا گیا، روٹیاں بن کر کے تیار ہو گئیں، پھر یہی معاملہ دروازے پہ پھر سائل آ گیا، اس نے آ کر کے کہا اے نبی کے گھر والوں میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، لہذا یہ روٹی مجھے دے دی جائے، اللہ تمہیں جنتی کھانے کھلائے گا۔ پھر اپنے حصے کی روٹی سب نے اس سائل کو دے دی، مسکین کو دے دی، اور سب نے پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے روز جو ایک حصہ جو باقی تھا اس کو پیس کر کے روٹی بنائی گئی، دسترخوان پہ لگائی گئی، افطار کے لیے جب یہ پانچوں نفوس قدسیہ بیٹھے، پھر یہی معاملہ دروازے پہ سائل آ گیا، اس نے آ کر کے کہا میں بھوکا ہوں، اے نبی کے گھر والوں میں قیدی ہوں، شدت بھوک مجھے لگی ہے، لہذا تم مجھے یہ روٹی کھلا دو، اللہ تمہیں جنتی کھانے کھلائے گا۔ پھر بغیر کسی تدبر و تفکر کے، بغیر کسی چون چرا کے پانچوں ہستیوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اس قیدی کی جھولی میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسن اور امام حسین افطار پانی سے کرنے کے بعد اپنے نانا جان کی مقدس بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ نانا جان نے اپنے نواسوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، پیشانیوں کو چوم لیا۔ بچوں نے کہا نانا جان معاملہ یہ ہے، 3 دن ہو گئے پانی سے ہم افطاری کرتے ہیں، پانی سے سحری کرتے ہیں، دروازے پہ کبھی فقیر آ جاتا ہے، کبھی دروازے پہ یتیم آتا، کبھی مسکین آتا ہے، کبھی قیدی آتا ہے، اس کو روٹیاں دے دینا پڑتی ہے نانا جان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اس وجہ سے ہم شدت بھوک یا رسول اللہ ہمیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ساتھ لیا، آئے فاطمہ کے مکان پہ، ارشاد فرمایا فاطمہ جانتی ہو تمہارے دروازے پہ 3 دن لگاتار پہ در پہ کون آیا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ وہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا، ایگزام میں تم کامیاب ہو گئی، علی تم بھی کامیاب ہو گئے، فاطمہ تمہیں بشارت ہو تم بھی کامیاب ہو گئی۔ وہ جو روزانہ 3 دن تک کبھی قیدی بن کر کے آیا، کبھی یتیم بن کر کے آیا، کبھی مسکین بن کر کے آیا، وہ الگ الگ نہیں تھا بلکہ ایک ہی تھا، اور وہ کوئی بشر نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل تھے۔ اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا اور تمہاری شان کو ہے میرے گھر والوں اس انداز میں بیان فرما دیا۔ اللہ نے آیات کریمہ تمہارے بارے میں نازل فرما دی ہے، آیت قرآن یا مصطفیٰ کے گھر والوں کے حق میں نازل ہوئی، ان کی تعریف میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ جو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ان کی کھلانے میں للہیت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے لوگو ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اس کھانے کے عوض اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ نبی کا گھر ہے، یہ امام عالی مقام کی شان ہے، یہ امام حسن کی شان ہے۔ کون نہیں جانتا ہے امام حسن اور امام حسین کو نبی اپنے کاندھوں پہ سواری کرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک دن دیکھ کر کے کہا اے حسن تمہاری سواری لاجواب ہے، اے حسین تمہاری سواری لاجواب ہے۔ نبی نے فرمایا عمر سواری تو نظر آ رہی ہے، تمہیں سوار نظر نہیں آ رہے، تمہیں شہزادگان نظر نہیں آ رہے۔ عمر اگر سواری لاجواب ہے تو سوار بھی تو لاجواب ہے، سواری اگر نبیوں کی امام ہے تو سوار بھی جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ ہے امام حسن اور امام حسین کی شان۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، آج کچھ شیعہ حضرات حضرت عمر فاروق اعظم سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔
میں کہتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو انصاف کی عینک لگا کر کے دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت مسجد نبوی شریف میں جمع ہوا. حضرت امام حسن آ گئے، کہا امیر المومنین میرا حق مجھے دیجئے. سرکار امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے 1000 درہم امام حسن کے سپرد کیے. آ گئے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین، کہا امیر المومنین عمر میرا حق بھی آپ مجھے دیجئے. 1000 درہم حضرت امام حسین کو بھی عنایت فرما دیے گئے. آ گئے عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ، آ کر کے کہا اے امیر المومنین میرا حق آپ مجھے دیجئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم اپنے بیٹے عبداللہ کو عنایت کیے. حضرت عبداللہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا اے والد گرامی سمجھ میں نہیں آتا، میں اس وقت جوان تھا جب نبی کا مقدس دور تھا اور میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا ہے. میں اللہ کے رسول کے ساتھ میدان میں نکلا ہوں. جس وقت میں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا اس وقت حسن اور حسین حسنین کریمین مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. آپ حسن حسین کو 1000 درہم دیتے ہیں اور مجھے 500 دیتے ہیں، اس کا آدھا نصف دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کسنے والوں کان کھول کر کے سنو. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے عبداللہ یہ تو ٹھیک ہے جس وقت نبی کا مقدس زمانہ تھا تم جوان تھے، نبی کے ساتھ جا کر کے جہاد کرتے تھے، حسنین کریمین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، لیکن سنو کو ذرا یہ تو بتاؤ حسنین کے نانا حبیب خدا ہیں، کیا تمہارے نانا کی بھی یہ شان ہے؟ حسنین کے بابا شیر خدا ہیں، ان کی ماں فاطمہ ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، ان کے چچا جعفر تیار ہیں، ان کی دادی فاطمہ بنت اسد ہیں. جو نسبتیں حسن کو حاصل ہیں، جو نسبتیں حسین کو حاصل ہیں، وہ میرے لال تمہیں حاصل نہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ مجھے یاد آتا ہے سرکار مسجد نبوی شریف سے نکل رہے ہیں، صحابہ کا نورانی جھرمٹ سرکار کے ہمراہ ہے، بچے کھیلتے ہوئے ملے کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی بچہ نبی کے قریب آ گیا. نبی کا اشارہ ہو بچہ نہ آئے، جس نبی کے اشارے پہ آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کنکری کلمہ پڑھتے ہوئے غلامی کا ثبوت پیش کرتی نظر آئے. بچہ فوراً نبی کی گود میں آ گیا، نبی نے پیشانی کو چوما اور ارشاد فرمایا صحابہ تم گواہ رہنا میدان محشر میں اس بچے کی اور اس کے والدین کی شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا. صحابہ چونک پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ بچے تو دیگر اور ہیں، آپ نے کسی اور بچے کو نہیں چوما، اس بچے کو چوما، انعام بالا انعام، اس کی شفاعت، اس کے ساتھ میں والدین کی شفاعت کی بھی ذمہ داری. مصطفیٰ سے جب صحابہ نے پوچھا نبی نے فرمایا صحابہ اس کا ریزن یہ ہے ایک مرتبہ میرا حسین اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جس جگہ حسین کا قدم پڑتا تھا حسین کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کو یہ بچہ اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنے ہونٹوں سے ملتا تھا، اپنے سر پہ لگاتا تھا. حسینیوں سنیوں ذرا فیصلہ کیجئے، جو بچہ حسین کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگائے، پلکوں سے لگائے، سر میں ڈالے، ہونٹوں سے لگائے، اس بچے کو انعام مصطفیٰ یہ عطا کرے کہ جنت میں لے کر کے جائے. جو حسین کے نقش قدم پہ چلے، جو حسین کو اپنے سینے میں بسا لے، جو حسین نے حق و باطل کے درمیان کربلا کی سرزمین پر خط امتیاز کیا ہے، حسین کے نقش قدم پہ چلے، حسین کے مشن کو زندہ کرے. اللہ کی قسم کیا وہ اس کو جنت نہیں ملے گی؟ میں تو کہتا ہوں اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدن، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی وہ دنیا سے جائے گا تو شہادت کا مرتبہ پائے گا.